اب ہم ڈسکس کریں گے سائنس ایز اے کولیبریٹیو فیلڈ. کولیبریٹیو فیلڈ مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے آپس میں اکٹھے مل کے کوئی کام کرنے کو کولیبریشن کہیں گے یا کولیبریٹ کرنا کہیں گے. اب سائنس ایز اے کولیبریٹیو فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ پیشے مل کے پروفیشنز مل کے ایک سنگل پروجیکٹ کے لیے یا ایک سنگل پرپس کے لیے جب کام کرتے ہیں یا ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ڈسپلنز کے مختلف شعبوں کے لوگ مل کے جو کام کرتے ہیں اس کو کہیں گے کولیبریٹیو فیلڈ. اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یا سائنٹسٹ یا ریسرچرز جو ہیں وہ مل کے کس طرح سے کسی ایک پرپس کو یا کسی ایک مسئلے کو حل کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب آپ کی بک کہتی ہے کہ سائنس از اے کولیبریٹیو فیلڈ ان وچ ریسرچرز فرام ویریس ڈسپلنس ورک ٹوگیدر ٹو سالو اے کمپلیکس پرابلم. جیسا کہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ ایک مشکل کو ایک پریشانی کو یا ایک مقصد کے لیے ایک ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب ڈفرینٹ ڈسپلنس کے لوگ ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ ڈفرینٹ پیشوں کے لوگ مل کے کام کرتے ہیں، یہ ریسرچرز بھی ہو سکتے ہیں، یہ سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایکسپرٹس بھی ہو سکتے ہیں، یہ مل کے ایک مسئلے کو ایک کمپلیکس پرابلم کو حل کرنے کی طرف جب کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ سائنس از ورکنگ ایز اے کولیبریٹیو فیلڈ یا سائنٹسٹ آر ورکنگ ان کولیبریشن. مل کے سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں یا مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سائنس کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک کولیبریشن کے ساتھ اتحاد کے ساتھ ایک مقصد کو حل کر رہے ہیں یا کام سر انجام دے رہے ہیں. انٹر ڈسپلنری ٹیمس can tackle problems more efficiently by leveraging the strengths and expertise of each discipline. اب انٹر ڈسپلنری ٹیمس کیا ہیں؟ یہی وہی ٹیمس جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں ان کو انٹر ڈسپلنری ٹیمس کہتے ہیں. جیسے ہم انٹر ڈسٹرکٹ اسپورٹ کمپٹیشن ہوتا ہے، انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ میچ ہوتا ہے. یہ شاید بوائز کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو. مختلف جو ڈسٹرکٹس ہیں، مختلف ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے ٹیمز جب اکٹھے مل کے ایک میچ کھیلتی ہیں اس کو انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ میچ کہیں گے یا اسپورٹ کہیں گے، انٹر ڈسٹرکٹ اسپورٹ کہیں گے. اسی طرح مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو ٹیمز ہیں وہ مل کے کام کرتی ہیں، مل کے ایک مقصد کے ایک میچ کھیلتی ہیں، ایک مسئلے کو حل کرتی ہیں. اس کو ہم کہیں گے کہ کولیبریشن میں کام کر رہی ہیں ڈفرینٹ انٹر ڈسپلنری ٹیمز. اب مجھے میرا خیال ہے آپ کو انٹر ڈسپلنری ورڈ کا مطلب پتہ چل گیا ہوگا. ان ٹیمز کو جو مختلف شعبے سے تعلق رکھتی ہیں لیکن مل کے کام کر رہی ہیں ان کو کہیں گے. کین ٹیکل پرابلمس مور ایفیشینٹلی، وہ بہتر طریقے سے ایک مسئلے کو حل کر سکتی ہیں. بائی لیوریجنگ کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. دی اسٹرینثس اینڈ ایکسپرٹیز آف ایچ ڈسپلن. اب ہر فیلڈ کا ایک اپنا ہی فائدہ ہے. جیسے جو اسٹیٹسٹکس کا اسٹوڈنٹ کا ایکسپرٹ ہوگا وہ ڈیٹا کو انالیسس اور انٹرپریٹ بہتر طریقے سے کرے گا، ٹھیک ہے. جو کیمسٹ ہوگا وہ ہمارے جو کیمیکل ایسپیکٹ ہے پروجیکٹ کا، کسی بھی پروجیکٹ کا، وہ بہتر طریقے سے حل کرے گا. اسی طرح سے ہر فیلڈ کا اپنا ایک فائدہ ہے اور اس فائدے سے اس اسٹرینتھ سے فائدہ اٹھانا اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھانا جو ہے ہمارا کام ہے، تاکہ ہم اس مسئلے کو یا جو بھی ہم پرپز کے لیے کولیبریٹیو ٹیم بنائی ہے اس پرپز کو ہم جلدی اچیو کر سکیں یا حل کر سکیں. It often leads to quicker and more sustainable solutions. Let us discuss a few examples of interdisciplinary collaborations in science. یہ کہتا ہے کہ اس سے ہمیں بڑی جلدی نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں اور بڑے ہی سسٹینیبل نتائج ہوتے ہیں. سسٹینیبل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، سسٹینیبل کہتے ہیں لمبے عرصے کے لیے چلنے والی چیز کو کہتے ہیں سسٹینیبل، جو لمبے عرصے کے لیے چلے اور جو کہ انوائرمنٹ کو، ہمارے ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچائے. ہمیں ہمارے ماحول کو کم سے کم جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اور کم سے کم نقصان پہنچاتے ہوئے ساتھ ساتھ لمبے عرصے کے لیے چلتی ہے، اس کو ہم سسٹینیبل کہیں گے. یہ سسٹینیبل کی ڈیفینیشن ہے. آگے آپ کی بک میں ڈفرینٹ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. یہ آپ کو ڈسکرائب کی فارم میں 2 نمبر کا آ سکتا ہے. کویشچن کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ کیا ہے یہ بتائیں، یا کلائمیٹ چینج پروجیکٹ کیا ہے. اس طرح سے کویشچن پوچھا جا سکتا ہے، یا شارٹ فارمز کی فل فارم پوچھی جا سکتی ہے. اس لحاظ سے آپ نے ٹاپک پریپیئر کرنا ہے.
اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہیومن جینوم پروجیکٹ. Human Genome Project aimed to sequence and map the entire human genome. ٹھیک ہے، یہ پروجیکٹ 2003 میں کمپلیٹ ہوا تھا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا. اس کا مقصد کیا تھا، ایم کیا تھا، کہ وہ جو ہمارے انسانوں کا پورا جینوم ہے، جین سیکوینس ہے، اس کو جینوم کہتے ہیں، اس کی ترتیب کا اندازہ لگا سکے اور بتا سکے، میپ کر سکے. میپ کا مطلب ہے کہ بتا سکے کہ کون سی جین کہاں ہمارے موجود ہوتی ہے. اب جین کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا یہ کوشچن ہوگا. ہم نے دیکھا تھا کہ مالیکولر بائیولوجی میں چوتھا جو مالیکولر بائیولوجی میں ہم نے مالیکیول اسٹڈی کیے تھے، وہ 4 تھے: پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اینڈ نیوکلک ایسڈس. جو نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے نا، وہ موجود ہوتا ہے ہمارے نیوکلیس میں. ٹھیک ہے، جو ہمارا سیل ہوتا ہے، بلڈنگ بلاک آف لائف، اس کے سینٹر میں ایک سرکل شیپ کی آرگنیلی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے نیوکلیس. ٹھیک ہے، وہ نیوکلیس مل کے بنا ہے نیوکلک ایسڈ سے. ٹھیک ہو گیا. اب جب ہم نیوکلک ایسڈ کو سائنٹسٹ نے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ان کو ملے کروموسومس. ٹھیک ہو گیا. یہ کراس شیپ کے ہوتے ہیں، جیسے کراس نہیں ہوتا ویسے ہوتے ہیں کروموسوم. ٹھیک ہو گیا. یہ جو کروموسومز ہیں وہ ہر انسان میں 23 پیئرس میں موجود ہوتے ہیں. ٹوٹل 46 ہوتے ہیں، 23 پیئرس میں کروموسومز موجود ہوتے ہیں. یہ ایکس شیپ کے ہوتے ہیں یا کراس کی شیپ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سائنٹسٹ نے اس کروموسوم کو، اس کراس شیپ کو ایکسٹریکٹ کر کے مائکروسکوپ میں انلارج کر کے، بڑا کر کے دھیان سے دیکھا کہ یہ ایکس ہے کیا. ٹھیک ہو گیا. پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ایکس ہے نا، یہ ایکس کی دونوں ڈنڈیاں یہ رسی کی طرح ہیں. یہ ایسے جیسے 2 رسیاں آپس میں نہیں گرا لگائی ہوتی 2 رسیوں کو، یہ دونوں کراس ایسے ہیں. مطلب ایک پہلا کراس 2 رسیوں کے ملنے سے بنا ہوا ہے، پھر دوسرا کراس کی دوسری ڈنڈی بھی دونوں رسیوں کے ملنے سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ جو ڈنڈیاں ہیں نا، جو دونوں رسیاں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں، آپس میں کراس ہوئی ہوئی ہیں، یہ جس طرح سے یہاں پہ پکچر بھی بنی ہوئی ہے ساتھ، یہ سمجھیں یہ جو آپ کے پاس پکچر ہے رائٹ سائڈ پہ فرسٹ پکچر ہے، 2 سٹینڈز آپس میں ملے ہوئے ہیں. آپ سمجھیں کہ ایسے 2 سٹینڈز، 2 لمبے رخ ایسے کراس بنانے میں، یہ ایک لیفٹ سے رائٹ سائڈ پہ جائے گا، دوسرا رائٹ سے لیفٹ سائڈ پہ جائے گا، پھر یہ ایک کراس ہمارا کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہے نا، اس کو ہم کہیں گے ڈی این اے. یہ جو ہمارے پاس یہ رسی کی طرح کا یہ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہے، یہ ہمارے سیل کے اندر جو نیوکلیس تھا، جو کہ نیوکلک ایسڈ سے بنا تھا، اس کے اندر تھا کروموسوم. کروموسوم کو بڑا کیا، سیل کو بڑا کیا تو اندر نیوکلیس تھا، نیوکلیس کو بڑا کیا اندر کروموسوم تھا، کروموسوم کو بڑا کر کے دیکھا تو اندر ڈی این اے تھا. اب ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے بیسکلی ہمارے پاس ہے ایک جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے نا، کیا نام لیتے ہیں اس کا، ایک جو ہمارے پاس میسج ہوتا ہے پورا کا پورا، وہ جین ہوتا ہے. اب ہم نے جین کے متعلق پہلے بھی پڑھا تھا کہ ہمارے نا میسیجز پیرنٹس سے آفسپرنگس میں، ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اب وہ جو ایک میسج ہے نا، وہ ایک جین میں موجود ہے. مطلب بعض اوقات جینس 2-3 میں بھی ہوتا ہے، لیکن میں ابھی آپ کو سمجھا رہی ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک جین میں ایک میسج آپ کے موجود ہوتا ہے. آنکھوں کا رنگ کیا ہے؟ وہ ایک میسج ہے، وہ ایک جین میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آپ کے بالوں کا رنگ کیا ہے؟ وہ بھی جین میں ہوگا. ایک جین میں بعض اوقات ایک سے زیادہ میسیجز ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک میسج جو ہے وہ 2-3 جین سے مل کے بنا ہوتا ہے. یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ جین ہے کیا. یہ ڈی این اے کو جب ہم نے کھول کے دیکھا تو ڈی این اے میں جو ایک میسج ہے نا، ایک ٹریٹ کا جو میسج ہے، وہ ہے ایک جین. اب ہیومن جینوم پروجیکٹ کی ضرورت ہمیں کیوں تھی؟ اس کی ضرورت ہمیں اس وجہ سے زیادہ ضرورت تھی کیونکہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو نسل چلتی آ رہی ہیں. ہیموفیلیا ہو گئی، جس میں ایک بہت بڑا اگزامپل ہیموفیلیا کا ہے. ٹھیک ہو گیا. نسل در نسل یہ چل رہی ہے. ضرورت یہ تھی بہت سی، جیسے ڈاؤن سنڈروم ہے، وہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاؤن سنڈروم
بچے نارمل نہیں ہوتے، تھوڑے سے ان میں نا ایک کروموسوم ایکسٹرا ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں پہلے ضرورت یہ تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا میسج کون سی جین سے آ رہا ہے. تو وہ جو انہوں نے ساری ترتیب اور کون سی جینس کی ترتیب کیا ہے اور کون سی جین کہاں پلیس کرنی ہے، یہ جو اتنا لمبا چوڑا پروجیکٹ تھا نا، یہ 13 سال کا منصوبہ تھا، 2003 میں پورا ہوا تھا. یہ جو لمبا چوڑا پروجیکٹ تھا نا، اس کو انہوں نے نام دیا تھا ہیومن جینوم پروجیکٹ کا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی کیوں ضروری تھا. نسل در نسل بیماریوں کا پتہ ہو، کون سے ہماری ٹریٹ کون سی جین کنٹرول کر رہی ہے، اس چیز کا ہمیں پتہ ہو. اور وہ کہتے ہیں اٹ انوالوڈ ریسرچرز فرام ویریس ڈسپلنز انکلوڈنگ مالیکولر بایولوجی. مالیکولر بایولوجسٹ کی ہمیں کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ ہم نے نیوکلک ایسڈ کو اسٹڈی کرنا تھا، جو کہ نیوکلیس میں ہوتا ہے، جو کہ نیوکلک ایسڈ کو اسٹڈی کرنا تھا، جو کہ ایک مالیکولر بایولوجی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک مالیکیول ہے. اس کے بعد جینیٹکس کی ہمیں کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ ہم نے جینس کو اسٹڈی کرنا تھا. انفارمیٹکس کے اسپیشلسٹ کی ہمیں کیوں ضرورت تھی؟ ایکسپرٹ کی کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ جو ہمارے پاس اتنی انفارمیشن آ رہی تھی، اس کی جینس کی ہم نے سیکوینسنگ کرنی تھی، ساری سیکوینس ترتیب بنانی تھی، جو ڈیٹا آ رہا تھا اس کو ترتیب دینی تھی. کمپیوٹر سائنس کے ایکسپرٹ کی کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ ہم نے وہ سارے ڈیٹا کو کمپیوٹر پہ اتارنا تھا، کمپیوٹر پہ اتار کے اس کو انالائز کرنا تھا، کون سی جین میں کتنا ڈفرینس ہے، کون سی یہ نیوکلک ایسڈ میں کتنا ڈفرینس ہے، کون سی مالیکیول کتنا لمبا ہے، کتنا چھوٹا ہے. ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں انفارمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس کے ایکسپرٹ کی ضرورت تھی. اب ان سب نے مل کے اس پروجیکٹ کو 13 سال لگا کے کمپلیٹ کیا، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی کنسیڈر کی جاتی ہے. کلائمیٹ چینج ریسرچ. کلائمیٹ چینج پروجیکٹ کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج ریکوائرز کولیبریشن امنگ مینی ڈسپلنس. کہتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی موسمیات میں تبدیلی کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. اس کی اسٹڈی کے لیے ہمیں بہت سے ایسے پیش ہیں جن کی کولیبریشن کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ایٹماسفیئر سائنس اس نے کہا ہے. ہمارے جو ایٹماسفیئر ہے، فضا ہے، اس کی جو سائنس ہے، اس کے ایکسپرٹس ہمیں چاہیے. ایکولوجی کیا تھی؟ ریلیشن شپ تھا ہیومن کا اور اس کے ماحول کا، انوائرمنٹ کا. ٹھیک ہے، اس کے ایکسپرٹس ہمیں چاہیے. کیونکہ ان کا بھی ماحول پہ اثر ہوتا ہے. ہمارے جو آب و ہوا ہے، فضا ہے، ایٹماسفیئر ہے، اس کا بھی ہمارے اوور آل کلائمیٹ پہ اثر ہوتا ہے. پھر اکنامکس بیسکلی سبجیکٹ ہے جو کہ پروفٹ لاس کو دیکھتا ہے. کتنا ہمیں کسی پروجیکٹ کا کتنا ہمیں پیسہ لگے گا، کاسٹ لگے گی، کتنا ہمیں اتنا پروفٹ آ رہا ہے کہ نہیں جتنا ہم نے پیسہ لگایا ہے، یا نقصان میں جائے گا، پروجیکٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کچھ اکنامکس میں آتا ہے. دین سوشیولوجی بیسکلی ہے سوشل انٹریکشن. ماحول میں مختلف لیونگ آرگنزمس کیسے سوشلی اپنے ماحول میں انٹریکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے سوشل ہوتے ہیں، وہ چیز اس میں آئے گی. اور ان سب کا اثر ہوتا ہے کلائمیٹ پہ، ماحول پہ. اب اس کی ہم سمپل اگر اگزامپل آپ کو دیں تو اس میں ایک تو اوزون ڈپلیشن ہے. اوزون ڈپلیشن جو ہمارے اوزون ہے ایک گیس جو کہ ہمارے ارتھ کے نا سب سے آخری والے حصے میں، ایٹماسفیئر کی آخری لیئر میں اوزون موجود ہے. اور وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس لیئر کا کہ وہ جو سورج کی نقصان پہنچانے والی شعاعیں ہیں نا، ریز ہیں، ان کو زمین تک آنے سے روکتی ہے، جو اسکن کینسر کی اور مختلف اسکن برنس وغیرہ کی وجہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے جو فریج تھے نا پرانے وقتوں کے، ان میں ایک ایسی گیس پائی جاتی تھی جس کو ہم CFC کہتے تھے. CFC وہ گیس اوپر جا کے جو ہماری وہ اوزون کی لیئر تھی اس کو نقصان پہنچا رہی تھی، اس کو پتلا کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اس پہ ایٹماسفیئر کے سائنٹسٹ نے، ایکولوجسٹ نے، اکنامکس سے سب نے مل کے کام کیا کہ اچھا اوزون ہماری لیئر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، پتلی ہو رہی ہے. وجہ اس کی ڈھونڈی، کیوں پتلی ہو رہی تھی؟ اس گیس کی وجہ سے پتلی ہو رہی تھی. نیا فریج AC وغیرہ کا رجحان تھا، تب ہر گھر میں پایا جاتا تھا، ہر بندہ لے رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ یہ لیا جائے. تو ان کو پتہ چلا کہ اس اسپیسیفک گیس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے. پھر ان سب نے مل کے، سائنٹسٹ نے مل کے کام کیا، اس گیس کو ریپلیس کیا گیا تاکہ ہماری اوزون کی جو لیئر ہے
وہ بہت ضروری ہے اس کا واپس اپنی حالت میں ہونا. اور اب ریسنٹلی میں پڑھ رہی تھی کہ ابھی کچھ پرسنٹ اوزون ہے جو واپس اپنی اصل پرسنٹیج پہ نہیں لیکن کافی اس کی پرسنٹیج اوزون لیئر کے ایٹماسفیئر میں پہلے کی نسبت بہتر ہوئی ہے. یہ ایگزامپل. اور اگر ہم ایک اور ایگزامپل آج کل کی دیکھیں تو سولر سسٹم، سولر جو پینلز لگا رہے ہیں، ہمارے جو اریگیشن سسٹم ہے، ہماری جو ساری کاشتکاری فصلیں ہیں، ان کو ہم لوگ سولر پہ کر رہے ہیں تاکہ، کیونکہ ہر گاؤں بستی میں ہم نہیں بجلی پرووائڈ کر سکتے. یہ ایک فیکٹ ہے ہمارے پاکستان میں، نہیں ہم دے سکتے، ہماری حکومت نہیں دے سکتی ہر گاؤں قصبے میں بجلی. پھر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ہے. تو ہمارے جو یہ ٹیوب ویلز اور یہ چیزیں ہیں، بجلی سے چلنے والی جو ہمارے کھیتوں میں چیزیں ہیں، ان کو وہ لوگ سولر پینلز پہ کر رہے ہیں تاکہ بجلی نہ پہنچنے کی وجہ سے یا بجلی بند ہونے کی وجہ سے ہمارا جو کسان ہے اس کو نقصان نہ ہو، یا بجلی کے بلوں سے ان کو بچایا جا سکے. اور یہ جو آج کل اتنا سیلاب آیا ہوا ہے، اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، کیسے کیسے کہاں کہاں بند توڑنے ہیں، کہاں کہاں پانی کو لے کے جانا ہے جس سے کم آبادی کو نقصان ہو، یہ بھی کلائمیٹ چینج پروجیکٹ کے انڈر ہی آئے گا سارا کچھ. اور اس میں بھی مختلف ہماری رورل اربن ڈیولپمنٹ کا منسٹر کام کر رہا ہے، ہمارا یہ ناگہانی آفات کا منسٹر کام کر رہا ہے. مختلف شعبے کے لوگ مل کے اس جو فلڈ کی سچویشن ہے، سیلاب کی سچویشن ہے پاکستان میں، اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو 3 ایگزامپلس دی ہیں بڑی کلائمیٹ چینج کی. ہمارے جو پاکستان میں یا دنیا میں جو امپورٹنٹ ایگزامپلس ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی، وہ میں نے آپ کو دی ہیں. میڈیکل ریسرچ. میڈیکل ریسرچ often depends on interdisciplinary collaboration. کہتا ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ ایسی ہے جس میں ہمیں اکثر ہی مختلف شعبوں کی کولیبریشن کی مل کے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس میں وہ ایگزامپل دیتا ہے کینسر ریسرچ انوالوز آنکولوجسٹ. اب وہ کینسر کی سمپل ایک ایگزامپل دے رہے. کینسر کا سب کو آئیڈیا ہوگا کہ انکنٹرولڈ جو ہمارے سیلز ڈیوائڈ ہوتے ہیں باڈی میں، وہ کینسر کوز کرتے ہیں، بڑی جان لیوا بیماری ہے. اب کینسر کی بیماری کو حل کرنے میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے جو اسپیشلائز کرتا ہے کینسر کے حل کے لیے، اس کو آنکولوجسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کینسر اسپیشلسٹ یا کینسر کنسلٹنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ کینسر پہ ریسرچ کرنے کے لیے آنکولوجسٹ کام کرتا ہے. بایولوجسٹ کا کیا کام ہے؟ اس نے سیل کو اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ سیل کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے. بایو کیمسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ سیلز کے اندر ڈفرینٹ بایو مالیکولس موجود ہیں، ان کی کیمسٹری، ان کی کمپوزیشن، ان میں کیا مسئلہ ہے، ایسا ان میں کوئی مسئلہ تو نہیں جس کی وجہ سے سیل انکنٹرول بے ترتیب کے طریقے سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے. بایو کیمسٹ میں بایو مالیکولر بایولوجی کی اور کیمسٹری کی، بایو کی اور کیمسٹری کی ملا کے جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو بایو کیمسٹری کہتے ہیں، اور اس کا اسپیشلسٹ کو بایو کیمسٹ کہتے ہیں. جینیٹسسٹ جین کی اسٹڈی کو، کہ ہمارے جین میں، ہمارے میسیج میں کوئی ایسا غلط کوڈ تو نہیں کاپی ہو گیا، یا کوئی ایسی جو جین ہے وہ کسی وجہ سے میسیج جو ہے نیچرلی صحیح تھا وہ کوئی چینج تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے انسان کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے یا کینسر ہوا ہے. فارماکولوجسٹ ڈفرینٹ ڈرگس فارماکولوجسٹ بناتے ہیں جو کہ ہم کینسر پیشنٹ کو دے کے لیب میں ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی ایفیشینسی چیک کر کے ان کا فائدہ نقصان دیکھ کے تو کینسر پیشنٹ کو دیتے ہیں. اسٹیٹسٹیشین وہ اندازہ لگاتا ہے کہ کون سے ڈرگ کی کتنی ایفیشینسی ہے یا کون سی بیماری کتنی ہمارے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. اس میں آپ ایک اور ایگزامپل کووڈ کی بھی لے سکتے ہیں کہ جب کووڈ آیا تھا تو تب بھی اسی طرح سے مختلف بایولوجسٹ نے، کیمسٹ نے مل کے وہ ڈرگ ویکسین بنائی تھی. امیونولوجسٹ نے اور بایولوجسٹ نے مل کے ویکسین بنائی تھی، اور وہ ویکسین کی ایفیشینسی وغیرہ ٹیسٹ کی گئی تھی، اسٹیٹسٹک سپلائی کی گئی تھی. ہمارے جو یہ انٹرنیشنل لیول پہ کوپریشن ہوئی تھی سارے ملک میں، وہ بھیجی گئی تھی. مختلف یہ جو ہمارے ادارے ہیں پاکستان میں، این ڈی ایم اے ہے، صحت کا ادارہ ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، ان سب نے مل کے ویکسین منگوائی تھی، آؤٹ سورس کی تھی، آئی تھی، پھر یہاں پہ اس کو ہر جگہ بھیجا تھا، ہر شہر میں مختلف ہر سطح پہ کوپریشن ہوئی تھی تو ویکسین لیب سے بن کے انسانوں تک پہنچی تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک میڈیکل ریسرچ کا بہت بڑا ایک ہم پہ فیور ہی ہے کہ کووڈ کو نقصان ہوا لیکن
پھر بھی میڈیکل کی فیلڈ نے اس کو بہتر اور مؤثر طریقے سے حل کرنے کی حد درجہ کوشش کی۔ روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ اب روبوٹکس بیسکلی فیلڈ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے روبوٹس کے ڈیزائنس بنتے ہیں، اس کو ہم کس طرح سے بناتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اور روبوٹس کس طرح سے کام کرتے ہیں، یہ سارا کچھ روبوٹکس کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد آتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، اے آئی۔ اے آئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کمپیوٹر ہے اس کو ہم انسانوں جیسی انٹیلیجنس صلاحیت دے دیتے ہیں، سوچ، نظریہ، عقل، وہ ہم کمپیوٹر کو انسانوں جیسی عقل صلاحیت دے دیتے ہیں، تو اس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ وہ انٹیلیجنس، وہ صلاحیت جو کمپیوٹر میں ہے نہیں، لیکن ہم نے خود اس کے اندر ڈالی ہے، پرووائڈ کی ہے، اس وجہ سے ورڈ آرٹیفیشیل آیا ہے، اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہیں گے۔ آپ کی بک کہتی ہے یہ فیلڈ جو ہے روبوٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، یہ بہت زیادہ ہی ڈفرینٹ فیلڈس کے ملنے سے بنی ہے۔ اٹ انوالوز کمپیوٹر سائنس۔ ظاہر ہے کمپیوٹر کو ہم کمانڈس دے رہے ہیں، ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں، تو کمپیوٹر کا کام ہے۔ انجینئرنگ، روبوٹس بنانے میں انجینئرنگ کا کام ہے، انجینئرس چاہیے ہمیں۔ میتھمیٹکس، ہم ڈفرینٹ لاگرتھمس اپلائی ہوتے ہیں جو کہ ہمارا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ڈفرینٹ لاگرتھمس اپلائی ہوتے ہیں، جس سے ڈفرینٹ پیٹرن سمجھنے میں، ڈیسیجن میکنگ میں کمپیوٹر کو آسانی ہوتی ہے۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ فیس بک، انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، جب ایک آدھ طرح کی ویڈیو یا پکچر آپ زیادہ دیکھتے ہیں، یا آپ جس طرح کسی بچوں کی ویڈیوز آپ نے زیادہ دیکھی ہیں، 2-3 دفعہ دیکھی ہیں، تو آپ کو اسی طرح کا ڈیٹا شو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح کی ریلز، ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی فیڈ پہ، نیوز فیڈ، سوشل میڈیا کی فیڈ پہ۔ تو وہ بیسکلی یہ کام ہے لاگرتھمس کا، پیٹرن دیکھ کے آپ کو اس طرح کی چیز دکھاتے ہیں۔ اسی طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی یہ لاگرتھمس کا کام ہے جو کہ میتھمیٹیشینس کرتے ہیں۔ نیورو سائنس، ہمارے دماغ کا اسپائنل کارڈ کے ساتھ، ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ دماغ کا کس طرح سے لنک ہے، پھر کس طرح سے ہمارا دماغ انفارمیشن کو سمجھ کے پھر وہ کام کرتا ہے، انفارمیشن پہ عمل کرتا ہے، کوئی حکم اس کو دیا ہے وہ کس طرح سے وہ کرتا ہے، وہ فوراً میسج سمجھ کے اس کو، اگر گلاس اٹھانے کا کہا ہے اس نے، وہ فوراً میسج سمجھا ہے، گلاس اٹھایا ہے، وہ دماغ کا جسم کے ساتھ تعلق، اس کو اس ایک سوال کو، ایک کمانڈ کو، ایک حکم کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ نیورو سائنس میں آتے ہیں۔ ہمارے نیورون سے اتنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب ہم نے ظاہر ہے روبوٹس میں اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس میں ڈالنی ہے، تو ہمیں وہ پہلے ہمیں سمجھنے کے لیے نیورو سائنٹسٹ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سائیکالوجسٹ بھی یہی کام کرتا ہے، وہ انسان کی سائیکی سمجھتا ہے، انسان کیسے سوچتا ہے، کن حالات میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، اسٹریس میں کیسے کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، آسان حالات میں کس طرح سے خوش ہوتا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں، کون سے ہارمونز خوش ہونے میں نکلتے ہیں، کون سے اسٹریس میں نکلتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسانی سائیکالوجی جو ہے، انسانی دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے، وہ چیزیں جن کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ سارے جذبات ہمارے کیسے ہیں اندر دماغ میں چل رہے ہیں، ایموشنز وغیرہ، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی ہم روبوز میں، اور آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا روبوز میں ہیومن لائک ایموشنز ڈالے ہوتے ہیں کچھ حد تک، یہ ساری چیزیں سائیکالوجسٹ اور نیورو سائنٹسٹ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دس collaboration has led to significant advancement in robotics۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سب کے کولیب کرنے سے، اکٹھے کام کرنے سے ہمیں روبوز کی جو فیلڈ ہے اس میں بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہم آٹومیٹک گاڑیاں بنانے لگ پڑے ہیں جو خود بخود چلتی ہیں، آپ نے اسپیڈ سیٹ کی، بٹن دبایا، میپ دیا گاڑی کو، گاڑی نے خود ہی شروع کر دی ڈرائیو کرنی، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اس طرح کی گاڑیاں بنا رہی ہیں آج کل مشین لرننگ کا مطلب ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس مشین ہے یا کوئی ڈیوائس ہے، اس کو آپ نے ایسا ڈیٹا، ایسی انفارمیشن دے دی ہے جس کو وہ سمجھ کے، پیٹرنز بنا کے، چیزیں سمجھ کے، تو وہ انسانوں کی طرح اس کو انٹرپریٹ کرے، حل نکالے چیزوں کا، فیصلے کرے، ڈیسیجن میکنگ کرے۔ یہ فیلڈ جو ہے اے آئی کی، مشین لرننگ، اس میں ایڈوانسمنٹ ہمیں ملتی ہے اس کولیبریشن سے، اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں۔ اب یہ کیا ہے، آپ اپنا کی بورڈ کھول لیں، آپ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں ٹائپ کر سکتے ہیں، آپ کوئی ویب سائٹ کھول لیں، گوگل کھول لیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو اپنی ویب سائٹ کون سی زبان میں چاہیے۔ یہ ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ، مطلب آپ کے کمپیوٹر کو دنیا کی ہر لینگویج آتی ہے، وہ ہر لینگویج کو پروسیس کر سکتے ہیں نیچرلی۔
یہ جو صلاحیت ہم نے کمپیوٹر میں ڈالی ہے، یہ وہ اے آئی کی فیلڈ ہے جس کو نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہتے ہیں۔ اس میں ہم کمپیوٹر کو وہ ساری تمام زبانیں سکھاتے ہیں، کمیونیکیٹ کرنے کے طریقے بتاتے ہیں جو انسانوں میں ہیں۔ اب لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے اسپیس ایکسپلوریشن۔ اسپیس کا مطلب ہے خلا، خلا کی اسٹڈی کو، خلا کی جو ہم پڑھائی کرتے ہیں یا خلا کو سمجھنے کی جو ساری اسٹڈی ہے اس کو اسپیس ایکسپلوریشن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مختلف آرگنائزیشن جیسے کہ ناسا، آپ نے نام بہت سنا ہوگا، ناسا کی فل فارم ہے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن۔ یہ آرگنائزیشن جو ہے ناسا کی، اور جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ISS ہے، یہ دونوں ایسی آرگنائزیشنس کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو MCQ شارٹ کوشچن میں ان کی فل فارم آ سکتی ہے، یہ نام ویسے آرگنائزیشن کے پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ دو وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ مختلف فیلڈ سے، پیشوں سے تعلق رکھنے والے سائنٹسٹ کو اکٹھا کرتی ہیں پلینٹس کو، اسپیس کو، سیارے خلا کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں کون کون سی فیلڈز شامل ہیں؟ اس میں ایک تو ایسٹرو فزکس کی فیلڈ شامل ہے۔ ایسٹرو مطلب یہ جو ہمارے پاس آسمان، ستارے ہیں، جو ہمارے پاس خلا میں سارے آبجیکٹس ہیں، ستارے، ایسٹرائڈس، چاند، ان کی جو فزیکل فارم ہے اس کو، اور اس کی جو کیمیکل فارم ہے، ان کو ہم اکٹھے ایسٹرو فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسکلی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ چاند، ستارے، ایسٹرائڈس، پلینٹس، یہ سارے بنے کیسے، ان کا اوریجن کیا ہے، یہ جب بنے تھے تو کیسے تھے، اور آج اس زمانے میں ہمیں کس حالت میں ملتے ہیں۔ یہ ساری اسٹڈی ایسٹرو فزکس میں آئے گی۔ اس کے بعد ہے پلینیٹری سائنس۔ پلینیٹری سائنس میں ہم پلینٹس کی اسٹڈی اور کرتے ہیں، جو ہمارے پاس جتنے بھی پلینٹ جو گھومنے والے چیزیں ہیں اسپیس میں، پلینٹس ہو گئے، مون ہو گئے، ایسٹرائڈز ہو گئے جو پارٹیکلز ہیں جو سرکل میں گھومتے ہیں، یا کومیٹس ہو گئے، یہ سارے جو ہمارے خلا میں گھوم رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، ان کی یہ سارے پلینیٹری سائنس میں اسٹڈی کیے جاتے ہیں۔ پھر انجینئرنگ میں ہم ڈفرینٹ ایسے ایکوپمنٹس، ایسی ڈیوائسز بناتے ہیں جو ہم خلا میں بھیج سکیں، وہ انجینئرز بناتے ہیں۔ بایولوجی کے فیلڈ کا کس طرح سے تعلق ہے، جو ہم ایسٹروناٹس بھیجتے ہیں خلا میں، ٹھیک ہے، انسانوں کو بھیجتے ہیں خلا میں، وہ بایولوجسٹ اور میڈیسن کی فیلڈ کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ خلا میں جانے کے لیے انسان کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، زمین پہ اس کو کیا کیا کہ جس قسم کا ماحول ہے اس قسم کا ماحول خلا میں اس کو کیسے پرووائڈ کرنا ہے، کون کون سی میڈیکیشن اس کو دینی ہے جس سے وہ خلا میں اتنے آسمان پہ صحیح طریقے سے، بغیر اس کی جو دماغی اور جسمانی قوت ہے وہ خراب ہوئے بغیر، وہ کس طرح سے زیادہ ٹائم گزار سکتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں سنیتا کچھ کر کے نام تھا، ایک 2 ایسٹروناٹ سے، ایک انڈین اوریجن کی تھی اور US اوریجن کے تھے، وہ دونوں خلا میں پتہ نہیں 1 ویک کا ان کا تھا ٹور خلا میں، اور وہ 9-10 مہینے پھنسے رہے ہیں، تو اچھے خاصے ویک ہوئے تھے، ان کی ہڈیاں بھربھرانا شروع ہو گئی تھیں، ان کے بال سارے پھٹ گئے تھے۔ یہ آپ سنیتا ایسٹروناٹ لکھ کے سرچ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ ساری سٹوریز پہ آرٹیکلز بے شمار پڑے ہیں۔ وہ زمین پہ آئے، ان کو دوبارہ باقاعدہ چلنا سکھانا پڑا، ان کے بال باقاعدہ ان کی اصلی حالت میں لانے پڑے، ان کو خوراک ایسی دینی پڑی جس سے ان کی ہڈیاں، ان کا جسم پہ ماس دوبارہ چڑھ سکے، ان کی ہڈیاں بھربھرانے سے بچ سکیں۔ تو یہ بایولوجی اینڈ میڈیسن کی فیلڈز اس وجہ سے ضروری ہیں ناسا اور ISS کے ڈپارٹمنٹس میں۔ وہ کہتا ہے کہ دیز کولیبریشنز، یہ جو اتحاد ہے، انیبل سائنٹسٹ ٹو انویسٹیگیٹ دی کاسموس، اس سے سائنٹسٹ کو مدد ملتی ہے کہ وہ کاسموس کو انویسٹیگیٹ کی تحقیق کر سکیں۔ اب کاسموس کیا ہے، یہ آپ کی بک سمپل یونیورس ورڈ بھی یہاں پہ لکھ سکتی تھی۔ کاسموس کا سمپل مطلب ہے یونیورس، جو ہمارے اینشینٹ پرانے وقتوں میں نا جو بکس ہیں اس میں یونیورس کو کاسموس کہا گیا ہے۔ اب آج کل یونیورس ورڈ ہی یوز ہوا ہے، لیکن کیونکہ آپ کی بک نے کاسموس کا ہے تو آپ نے کاسموس ہی کہنا ہے، لیکن اس کا مطلب یونیورس ہی ہے۔